ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، ایسا سکون ملے گا جو زندگی میں نہ ملا ہو۔ ماہر عملیات نے اپنے تجربات بتا دیے ہیں۔ جو بندہ جتنا بھی بد سکون ہو، جتنا بھی جسمانی طور پہ ٹوٹا ہوا ہو، کام کر کر کے چکنا چور ہو جائے اور اسے بیماریاں، مصیبتیں، تھکاوٹیں ایسے توڑ رہی ہوں، وہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھے۔ انتہائی پریشانی میں راحت اور سکون حاصل کرنے کا مسنون وظیفہ بتا دیں۔ راحت اور سکون حاصل کرنے کا وظیفہ تو پوری شریعت ہی ہے جی، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو راحت نہ دیتی ہو، سکون نہ دیتی ہو، لیکن اپنے اپنے تجربات ہیں۔ ابھی میں ویسے پچھلے ہفتے کا ایک دو تجربے بتاؤں، پچھلے 8-15 دن کے، تو بسا اوقات یہ ہے کہ مجلس لگی ہوتی ہے تو وہاں سینکڑوں لوگ ہیں، جادوگر بھی مختلف قسم کے، کیسز بھی مختلف قسم کے، اور اسی طرح مسائل بھی مختلف قسم کے۔ تو آپ یقین کریں، ایک کیس تو یہ ہوا کہ تھوڑی سی نا مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک کسی شیطان نے ایسی شیاطنت کی کہ ایسی تکلیف کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہاسپٹل میں جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہوگی صرف 2-3 منٹ۔ اچھا، 2-3 منٹ اچانک کسی نے اٹیک کیا، لیکن مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ جی، آپ یقین کریں کہ میرا ابھی مسئلے پہ اس نیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہی تھا، ٹھیک ہے، اور کھڑا ہونے کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنی، اور بھی اللہ تعالیٰ کے کئی ایک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ان دعاؤں کی برکت سے بندہ والدین کی، بہن بھائیوں کی، اور جو آپس میں ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، اور اساتذہ کرام کی دعائیں، تو 2 رکعت ابھی پڑھنی تھی۔ تو یقین کریں کہ اس 2 رکعتوں کے بعد ایسے درد ختم ہوا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوا، سکون ہو گیا، سکون ہو گیا۔ وہ کیا تھا، وہ تو یعنی جو لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعتوں کی مدد سے، اور یہ مسنون عمل ہے قرآن مجید کا بتلایا ہوا، سکھایا ہوا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہم اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ سب سے پہلے پیروں کی طرف جانے سے پہلے، کسی اور سے رابطہ کرنے سے پہلے، یا کام اور کچھ کرنے سے پہلے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے فیل ہو گیا کہ یہ شیطانی حملہ ہے، یہ کوئی میڈیکل کا نہیں ہے، لیکن میڈیکل کا بھی اس میں عمل دخل تو ہوتا ہے، یہ جسم تو اپنا ہی ہے۔ جی، تو 2 رکعت پڑھنے اور قرآن مجید کی آیات پڑھنے، ٹھیک ہے، اس سے راحت۔ اور ایک اور دعا جو بڑی ہی اہم ہے، 2 سجدوں کے درمیان نماز حاجت پڑھیں۔ میں پچھلے دنوں کافی، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کافی جادو کے اثرات، باقی مسائل، اور یہ ہم اس لیے بھری مجلس میں اور لائیو آ کے بتلاتے ہیں تاکہ کوئی آدمی کسی عمل کے متعلق یہ گمان اور یہ ذہن نہ بنائے کہ بھئی اسے کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ میں اترو گے اور میدان کارساد میں آؤ گے تو زخم آپ کا مقدر ہے، ضربیں تو لگیں گی، ضربیں تو لگیں گی۔ جی، اور جو کہتا ہے کہ مجھے ضرب نہیں لگتی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، شیطان کا دوست ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ یقین کریں، ابھی دعا پڑھنی تھی، ایک دعا میں 5 ایسی بڑی نعمتیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی ورزقنی، اس کے مختلف الفاظ ہیں، کسی میں وجبنی ورفانی، یہ 5 آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اور دل سے مانگ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، جی، اور دل سے رحمت بھی ایسی کہ جس رحمت کے متعلق کہا گیا اے حبیب تو بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، ہماری رحمت سے جائے گا، ہماری رحمت سے جائے۔ اور اصل کلمہ جو راحت سکون کا، وعافنی وعافنی وعافنی، اس کو دل سے بار بار 4-5 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں، صحیح آپ، وعافنی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، یا اللہ وہ جو تو جسے عافیت کہتا ہے وہ مجھے عافیت چکھا تو صحیح، وہ مجھے راحت سکون عطا تو کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، جو بندہ جتنا بھی بد سکون ہو، جتنا بھی جسمانی طور پہ ٹوٹا ہوا ہو،
काम कर कर के चिकना चूर हो जाए और उसे बीमारियां, मुसीबतें, थकावटें ऐसे तोड़ रही हूं, वो एक दफा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बादानी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बासारी। ये दुआ, ऐ अल्लाह मेरे पूरे बदन में आफियत पैदा फरमा, ठीक है, मेरे ठीक है। पूरे जिस्म में। ये पूरी दुआ है, ठीक है। 3 दफा पढ़ ले। मैं तो इस दुआ की मैंने अजीब किस्म की राहत महसूस की, यकीन करें उस जैसी राहत मुझे जिंदगी में कभी नहीं।